اللہ فرماتے ہیں کہ اے آل یعقوب یعنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھ سے ڈرتے رہو، اور جو کتاب میں نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے، اس پر ایمان لاؤ، اور اس کے پہلے انکاری نہ بنو، اور میری آیتوں میں گھٹا بڑھا کر ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیا کا فائدہ نہ حاصل کرو، اور مجھ سے خوف رکھو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ، اور نماز پڑھا کرو، اور زکوٰۃ دیا کرو، اور خدا کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے کو بھلائے دیتے ہو، حالانکہ تم خدا کی کتاب کو جھوٹا نہیں سمجھتے، اور غزوہ تخلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک نماز گہرا بوجھ ہے، بٹ ان لوگوں پر گہرا نہیں اور عزت نہیں جو یعنی اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں، جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار کی ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے یعقوب کی اولاد، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے۔ دیکھیے، اللہ یعقوب کی اولاد سے کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ وہ چیزیں یاد کیجئے جو میں نے تم پہ کی تھی، مت بھولیے میرے وہ احسان جو میں نے تم پہ کیے تھے، اور مجھ کو یاد کرتے رہا کرو، نماز پڑھتے رہا کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہا کرو، اور قرآن کو جھوٹا مت بتاؤ، اور قرآن کی آیتوں کو بیچ کر دنیا کی تھوڑی سی قیمت کے لیے یہ سب مت کرو۔ جیسا اللہ کہہ رہے ہیں، اے یعقوب کی اولاد، میرے احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان یعنی دنیا کے لوگوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے، انہیں کسی کی سفارش منظور کی جائے، انہیں کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے، یعنی یہ قیامت کے دن کی بات چل رہی ہے، اور نہ لوگ کسی اور طرح کی مدد حاصل کر سکیں۔ اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جو ہم نے تم کو فرعون کی قوم سے مخلصین اور ہمارے بخشی وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے ہیں، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے ہیں اور بیٹیوں کو زندہ رکھنے دیتے ہیں، اور اس میں تمہاری پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ فرعون کے ٹائم کی بات چل رہی ہے اب قرآن مجید کے اندر۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو تم کو نجات دی، اور فرعون کی قوم کو ڈبا دیا، اور تم دیکھ ہی تو رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود مقرر کر لیا، اور تم ظلم کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزے عنایت کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو، تم نے بچڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے، تو اپنے پیدا کرنے والے کے لیے اگر توبہ کرو اور اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، پھر اس کو تمہارا قصور معاف کر دیا، وہ بے شک معاف کرنے والا اور رحم والا ہے۔ اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ، جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو پھر سے زندہ کر دیا۔ یعنی جو بنی اسرائیل تھے وہ موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تب تک اس خدا پہ، آپ کے اس خدا پہ یقین نہیں لائیں گے جب تک اسے سامنے سے نہیں دیکھ لیں گے۔ تو پھر خدا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم کو چاروں طرف سے بجلی سے گھیر لیا تھا، پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو پھر سے زندہ کر دیا تاکہ تم احسان مانو، اور بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا، اور تمہارے لیے منن و سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہے اس کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہیں جانی، اور وہ ہمارا ہے ان کو کچھ نہیں بگاڑتے تھے، اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ، اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور حطتن کہنا، تم ہمارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کی اور زیادہ دیں گے۔ تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کی اور جانے دیں گے۔ تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، پیس
ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔